جیسا کہ کتاب محسن بزبان محسن میری زندگی کی کتاب اور میری زندگی کی بائیوگرافی قسط وار اس کے بیانات چل رہے ہیں، جو کہ دوستوں کی خواہش پر میں پہلے بھی کئی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ تحریری طور پر لکھنے کے بعد اس کو ایک تقریری طور پر ایک بیان کے طور پر بھی محفوظ ہم نے کیا یا اس کو ہم نے بیان کیا۔ تو قسط وار آج اس کا 44 جون سے بیان ہے۔ تو پچھلے بیان میں اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے اپنی والدہ ماجدہ کا ایک خواب بیان کیا تھا۔ جب ہم بغداد شریف جا رہے تھے تو ایئرپورٹ نکلنے سے پہلے انہوں نے مجھے اپنا ایک خواب سنایا حضور غوث اعظم کے حوالے سے، اور اسی طرح پھر 22 نومبر 2010 کو جو خواب بندہ ناچیز نے دیکھا تھا اس کا ذکر کیا، جس میں حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار نے جو ان سے مجھے یہ فرمایا کہ یعنی آپ نے مجھے اشارتاً یہ بات فرمائی کہ تمہارا جو کلام ہے وہ میرا ہی کلام ہے، یا تمہارا قلم جو ہے وہ میرا ہی قلم ہے۔ میں نے وہ پچھلے بیان میں سارا تفصیل سے عرض کیا تھا، وہ آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں یا سن سکتے ہیں۔ تو میں نے پھر جب یہ اس کا ذکر پاک پتن شریف میں شیخ ظہیر الحق نیازی رحمۃ اللہ علیہ ان سے کیا تو وہ فرمانے لگے کہ جس انداز میں انہوں نے آپ کو تازہ وضو کا حکم فرمایا تو اس سے ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے کہ حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی آپ کو اپنے سلسلے میں داخل فرمانا چاہتی ہیں۔ یہ جب تک آپ پیچھے سے اس کتاب کو پڑھیں گے نہیں یا ان بیانات کو سنیں گے نہیں، اس وقت تک اس کا پرسپیکٹیو یا کانٹیکسٹ سمجھ میں نہیں آئے گا جو ان سے۔ تو جس طریقے سے وہ آپ کی ہر قدم کے اوپر ایک رہنمائی اور روحانی تربیت اور ایک پشت پناہی فرما رہی ہیں، تو شاید اس کا اشارہ انہوں نے پہلی مرتبہ میرے بغداد شریف جانے سے پہلے، اور وہ جو 3 جنوری کو واقعہ ایک رونما ہوا، انہوں نے مجھے بتا دیا تھا کہ شاید اس کا اشارہ کہ آپ سرکار حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی آپ کو اپنی خلافت یا اجازت جو ان سے عطا فرمائیں۔ تو پھر انہوں نے مجھے مثال دی کہ جیسا کہ آپ دیکھیں کہ ایک درود پاک کو اس کی تعداد کے حساب سے اور بذات خود درود شریف کو کہ انہوں نے آپ کو بذات خود آپ کے وہ سامنے تشریف لائے اور انہوں نے آپ کو اس کی اجازت عطا فرمائی۔ تو اب ہم آگے صفحہ نمبر 77 سے ہم اس کو آگے کنٹینیو کر رہے ہیں کہ غلام مصطفیٰ ولد ملک سید محمد، ہمارے ایک دوست نے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے 11 جنوری 2011 کو خواب میں دیکھا کہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ درگاہ محسنیہ پر آپ جب بغداد شریف سے واپس تشریف لائیں ہیں، اس کی خوشی میں ایک محفل منعقد ہے، اور آپ اسٹیج کے اوپر حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضور غوث اعظم نے جو مختلف انتظامات ہیں اس میں وہ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ انہوں نے آپ کو آگے کیا ہوا ہے انتظامات کے اندر جو ان سے۔ تو بہرحال اب بندہ ناچیز ان بشارات یا واقعات کا ذکر کرتا ہے جن میں یہ ایک عجیب معاملہ تھا، جن میں حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی کا بذات خود بالواسطہ یا بلا واسطہ مختلف لوگوں کو مختلف انداز میں اشارتاً کنایتاً بلکہ بعض جگہوں پر صراحتاً آپ نے پیغام دے کر یہ بتایا کہ ہم محسن کو اپنی خلافت دے چکی ہیں یا اجازت سے نواز چکی ہیں۔ بندہ ناچیز
اپنی اوقات اور اپنی حقیقت سے بخوبی واقف ہے کہ بندہ ناچیز کی اوقات کیا ہے اور بندہ ناچیز کی حقیقت کیا ہے جو ان سے یہ، مگر کہنے کا مقصد یہ کہ جو واقعات رونما ہوئے وہ بھی اپنی جگہ پر ایک سچ اور حقیقت تھے، اس میں بندہ کیا کہہ سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ بہرحال تو اب یہ جو واقعات ہیں، میں نے ایک جگہ پر لکھا ہے کہ یہ اسی کتاب کے اندر کہ یہ واقعات سینکڑوں کی تعداد میں تھے، بلکہ کئی سو کی تعداد میں تھے، کئی سو کی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں آج بھی یہ واقعات ہمارے پاس، حالانکہ اس 3 جنوری والے واقعے کو آج جون سے تقریباً 13 سال گزر چکی ہیں، مگر ان واقعات کو آج بھی ان واقعات کا ربط اور تسلسل جاری ہے کہ تو یہ کئی سو کی تعداد میں واقعات ہیں۔ غالباً اگر میں بات کروں تو کم و بیش بلا مبالغہ یہ 400-500 سے بھی زیادہ واقعات ہوں گے کہ مختلف لوگوں نے، عورتوں نے، مردوں نے، بچوں نے، جوانوں نے، بزرگوں نے، حضور غوث اعظم نے ایسے لوگوں کو اپنی زیارت سے نواز دیا جو ایک عجیب و غریب، میرے اوپر یہ یہ بھی ایک عجیب ہی معرفت تھی جس کو ہم نے سمجھا یا دیکھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ تو بہرحال ان میں سے پھر ہم نے چند ایک واقعات جو کہ بہت ہی نیک اور پارسا اور صاحب تقوی تہجد گزار لوگ، حافظ قرآن لوگ جو تھے، ان کو جب آپ سرکار، ہم نے صرف وہ چند واقعات 10 12 15 20 اس کتاب کے اندر ہم نے بیان کیے، جو اگلی 1-2 قصوں کے اندر میں اس کو تھوڑا تھوڑا کر آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ کہنے کا مقصد پھر وہی ہے کہ یہ ایک حیران کن معاملہ تھا، گو کہ میں اپنی اوقات اور اپنی حقیقت سے بخوبی واقف ہوں کہ کیا میری اوقات ہے، مگر یہاں ہم نہ کچھ کہہ سکتے ہیں، نہ کچھ سمجھنے کی کا ہمارا وہ ہے سارا معاملہ۔ تو قاری اصغر رضا صاحب، حافظ قاری اصغر رضا صاحب ولد حاجی محمد طفیل صاحب، وہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ 30 دسمبر 2010 بروز جمعرات بعد از نماز عشاء، کہتے ہیں میں عشاء پڑھ کر سویا، اور یہ وہ بزرگ ہیں جن کو میں نے اپنی زندگی میں کم و بیش 24 گھنٹے صرف قرآن ہی پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، ساری رات قرآن پڑھتے ہیں، سارا دن قرآن پڑھتے ہیں۔ اب یہ وہ بزرگ ہیں، اور میں اس وقت جون سا تھا، میں 30 دسمبر کو جب انہوں نے یہ خواب دیکھا تو میں اس وقت بغداد میں تھا، میں پاکستان میں نہیں تھا۔ تو یہ فرماتی ہیں کہ جب میں سویا تو میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ حافظ قاری اصغر رضا صاحب کہتے ہیں میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ وہ مجھے فرما رہے ہیں، قاری اصغر صاحب کو، کہ بیٹا تمہارے پیر و مرشد کی زندگی شہنشاہوں جیسی ہے۔ تو اس فقیر کو تو اپنی اوقات کا پتہ ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا، مگر اب ان کو حضور غوث اعظم خواب میں ملے، انہوں نے فرمایا بیٹا تمہارے پیر و مرشد کی زندگی شہنشاہوں جیسی ہے۔ تو قاری اصغر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، میں نے کہا حضور میرے پیر و مرشد بھی نا اکثر یہ فرماتے ہیں خواب کے اندر، کہنے کہ میں نے ان سے عرض کیا کہ میرے پیر و مرشد بھی اکثر مجھے یہی فرماتے ہیں کہ آپ سرکار حضور غوث اعظم کی زندگی شہنشاہوں، بادشاہوں جیسی تھی جن سی ہے۔ تو اسی طرح بغداد شریف سے جب ہم واپس پاکستان آ رہے تھے تو چند دنوں کے لیے ہم مالدیپ میں رکے، تو 10 جنوری 2011 بروز جمعرات میری اہلیہ نے خواب میں دیکھا
کہ شیخ محمد ظہیر الحق نیازی، جن کا میں نے اوپر ذکر کیا، جنہوں نے مجھے بغداد شریف جانے روانگی سے پہلے میرا خواب سننے کے بعد، جس میں مجھے حضور غوث اعظم نے وہ چند چیزیں فرمائی تھیں، تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ آپ کو اپنی خلافت یا اجازت یا آپ کو اپنے سلسلے میں داخل کرنا چاہتی ہیں۔ تو میری اہلیہ نے خواب میں دیکھا کہ مالدیپ میں کیونکہ ہم بغداد سے دبئی کے راستے ہم سری لنکا سے ہوتے ہوئے کولمبو، کارٹونائکی وغیرہ سے ہم مالدیپ میں آ گئے۔ تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ شیخ ظہیر الحق نیازی صاحب جو ہیں وہ اس وقت، اچھا یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ اس وقت ہم تو ادھر آ گئے اور وہ پردہ فرما گئے، پاکستان کے اندر انتقال فرما گئے۔ تو وہ شیخ ظہیر الحق نیازی جو ہیں وہ نے فرما رہے تھے کہ وہی قاری حافظ اصغر صاحب نے جو خواب میں آپ کو حضور غوث اعظم نے فرمایا تھا، اسی کی ریزیمبلنس میں یا سملیرٹی کے اندر انہوں نے فرمایا جیسی زندگی حضور غوث اعظم گزارتے تھے، میری اہلیہ کو فرمانے لگی شیخ ظہیر الحق، جیسی زندگی حضور غوث اعظم گزارتے تھے ویسی ہی زندگی انہوں نے محسن کو بھی عطا فرما دی ہے۔ اب یہ خواب میری اہلیہ نے دیکھا، اور چشتیہ سلسلے کے ایک بہت بڑے بزرگ جو ان سے پاک پتن شریف جن کے پاس ہم زندگی میں جاتے رہے، وہ یہ ان کو فرما رہی ہیں جو ان سے ہیں۔ تو پھر اسی طرح جیسا کہ بزم شاہ جیلاں والے، جب بزم شاہ جیلاں والے ہال کی تعمیر ہو رہی تھی، اور اس کا ذکر پیچھے ایک بیان میں بڑا تفصیل سے گزرا ہے، تو اس تعمیر کے عنوان کے تحت بھی ذکر کیا گیا ہے کہ ایک روز میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ میری بیٹی سویبہ نے خواب دیکھا، میری بیٹی نے خواب دیکھا، وہ کہتی ہیں کہ کہنے لگی بابا میں نے خواب دیکھا ہے کہ ہمارے گھر کے ساتھ جو بڑا خالی پلاٹ ہے جس میں میلاد پاک کی محفل، اس پلاٹ میں میلاد پاک کی محفل ہو رہی ہے۔ اب اس پلاٹ کے اندر آج کل اس وقت جب آج میں اس کو بیان کر رہا ہوں 4 مارچ 2023، اب اس پلاٹ میں الحمدللہ ایک عظیم الشان مسجد کا آغاز ہو چکا ہے جو ان سے ہے۔ تو میری بیٹی فرماتی ہے اسی جس پلاٹ میں آج مسجد بن رہی ہے کہ وہاں پر نا ایک میلاد ہو رہا ہے، تو میں نے خواب میں دیکھا کہ اسٹیج پر آپ اور حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی تشریف فرمائیں اسٹیج کے اوپر، جیسے غلام مصطفیٰ نے خواب میں دیکھا کہ ایک میلاد ہو رہا ہے اور اس کے اسٹیج کے اوپر حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی اور آپ تشریف فرمائیں۔ اسی طرح میری بیٹی نے بھی خواب دیکھا کہ ایک بہت بڑا میلاد مگر اس پلاٹ میں ہو رہا ہے جہاں آج کل مسجد بن رہی ہے، اور اس کے اسٹیج پر حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ اور بابا آپ جو ان سے ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کہتے بابا میں خواب میں دیکھ رہی ہوں کہ جیسا لباس حضور غوث اعظم کا ہے ویسا ہی لباس آپ نے بھی پہن رکھا ہے۔ تو میں حیران ہو رہی ہوں خواب دیکھ کر کہ اسٹیج کے اوپر حضور غوث اعظم بیٹھی ہیں اور آپ تشریف فرمائیں، اور جیسا لباس انہوں نے پہنا ہوا ہے بالکل اسی طرح کا لباس جو ہے وہ آپ نے بھی پہنا ہوا ہے۔ اسی طرح ہمارے ایک دوست محمد نعیم والد محمد صابر حسین 16 دسمبر 2010 کو وہی خواب انہوں نے دیکھا، تو اس خواب میں ان کو بندہ ناچیز کی زیارت ہوئی، تو اس خواب میں ان کو چند دوست بھی دکھائے گئے جن دوستوں کے اندر عکاس وغیرہ موجود تھے، تو اور وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ کہتے میں نے خواب دیکھا کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ حضرت صاحب تو بغداد شریف جا رہی ہیں۔ چند دوست کھڑے محمد نعیم والد محمد صابر کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ چند دوست آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ حضرت صاحب تو بغداد شریف جا رہی ہیں۔ تو ہاتف غیبی سے ایک آواز آتی ہے۔ اب یہ
پیر طریقت محمد نعیم ولد محمد صابر حسین نے خواب دیکھا. کہتے میں نے خواب میں دیکھا جب وہ دوست سے باتیں کر رہے ہیں تو ہاتف غیبی سے ایک آواز آ رہی ہے کہ آپ لوگوں کے پیر و مرشد کی جو داڑھی شریف ہے وہ تو حضور غوث اعظم کی داڑھی شریف کی شکل داڑھی شریف کی طرح ہے جن سے. تو یہ میں نے خواب دیکھا جن سے. تو میں نے دیکھا کہ خواب میں آپ کی جو داڑھی شریف ہے وہ مجھے بڑی بھلی جون سی ہے اور اچھی لگ رہی ہے. جون سے آپ کی داڑھی شریف ایک خوبصورت داڑھی شریف مجھے لگ رہی ہے, ایک نورانی منظر ہے جون سے. یہ وہ کہتے ہیں ہاتف غیبی سے آسمان سے یہ آواز آ رہی ہے, میں خواب میں سن رہا ہوں کہ حضور غوث اعظم کی جو داڑھی شریف ہے تو آپ کے پیر و مرشد کی جو داڑھی شریف ہے وہ تو حضور غوث اعظم کی داڑھی شریف کی مانند ہے. انہوں نے یہ خواب دیکھا جو ان سے. بہرحال بات پھر وہی ہے کہ یہ تمام باتیں کرتے ہوئے خوف آتا تھا کہ یہ باتیں کرنے کے بعد کہیں مولوی مفتی میرے اوپر جو ان سے کوئی فتوے لگانا ہی نہ شروع کر دیں. مگر جو حقیقت تھی اور پھر اس طرح کے واقعات ہم نے سینکڑوں کتابوں میں پڑھے بھی, تو وہاں پر بھی لکھے ہوئے ہیں اس طرح کے واقعات پرانے دور کے صدیوں پہلے جو ان سے. پھر جو حقیقت تھی یا سچ تھا وہ اس کو میں نے جب اپنی بایوگرافی میں لکھنا شروع کیا, جب بایوگرافی کم و بیش کچھ مکمل ہوئی تو دوستوں کی خواہش کے اوپر اس کو تحریری طور پر کے ساتھ ساتھ اس کو ایک تقریری طور پر بھی ویڈیو کی صورت میں بھی محفوظ کرنے کی کوشش کی گئی جو ان سے ہے. تو اسی طرح محمد ہارون ولد سعید احمد سعید وہ کہتے ہیں کہ میں نے 27 مارچ 2012 میں نماز فجر پڑھ کے سویا تو میں نے دیکھا کہ محفل 11ویں شریف کی محفل ہو رہی ہے, اور کہتے ہیں کہ آپ کرسی صدارت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے آپ کو دیکھا تو آپ خطاب فرما رہی ہیں, تو اچانک بہت تیز روشنی ہوتی ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ خطاب فرماتے ہوئے آپ کی جو داڑھی شریف ہے وہ سفید اور سر پر نارنجی رنگ کا امامہ شریف ہو جاتا ہے, اور مجھے خواب میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے جو پیر و مرشد کا چہرہ ہے وہ حضور غوث اعظم کے چہرے میں تبدیل ہو گیا ہے. اب یہاں پھر وہی بات ہے, کہنے کی بات یہ ہے کہ کہاں بندہ ناچیز, کہاں حقیر, کہاں یہ حقیر اور فقیر. مگر اب یہ وہ چیزیں تھیں جو مختلف طرف سے, کوئی مشرق سے آتا تھا, کوئی مغرب سے آتا تھا, کوئی شمال سے, کوئی جنوب سے, کوئی کسی شہر سے, کوئی کسی ملک کے اندر, کوئی امریکہ میں دیکھ رہا تھا اور کوئی یو کے مانچسٹر میں دیکھ رہا تھا. اور پھر وہ لوگ اپنے جب ان زیارات کو, جب ان کو حضور غوث اعظم کی زیارات یہ یکے بعد دیگرے ایک تسلسل کے ساتھ تواتر کی حد تک, تو اب یہ سب کچھ کیا تھا میں نہیں جانتا تھا. تو اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ چند دن کے بعد پھر یہ 11ویں شریف کی محفل ہو رہی تھی جو آج 30 سالوں سے یہاں پر چل رہی ہے, اور اس کا بھی میں آپ دوستوں سے پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ یہ محفل میں نے اس وقت تک شروع نہیں کی جب تک کم و بیش 4 مرتبہ حضور غوث اعظم بذات خود میرے خواب میں آئے اور انہوں نے مجھے حکم فرمایا کہ 11ویں شریف کی محفل شروع کرو, اور پھر اس کے کروانے کا طریقہ بتایا, طریقہ سمجھایا ہر چیز کا, کہ اس میں درود پاک سے آغاز کرنا ہے, اس میں دیگیں اس طرح, اس میں لنگر شریف ایسے تقسیم کرنا ہے, ہر چیز جو ان سے ہے. تو اب وہ فرماتے ہیں کہ ہو رہی تھی تو ہمارے ایک بزرگ ہیں محمد طارق ولد محمد طفیل, بہت ہی بزرگ اور تہجد گزار, اشراق, اوابین, چاشت اور ہزاروں مرتبہ درود شریف پڑھنے والے بڑے بزرگ آدمی ہیں.
تو کہنے لگے کہ میں 11ویں شریف کی محفل پر بیٹھا ہوا تھا، تو جب آپ ممبر رسول پر حضور غوث اعظم کے فضائل اور مناقب بیان کر رہے تھے تو بیداری کی حالت میں کھلی آنکھوں سے میں نے یہ منظر دیکھا، وہی جو محمد ہارون والد سعید احمد سعید نے دیکھا. کہتے ہیں میں نے سیم یہی منظر دیکھا، اور چند دن کا وقفہ ہے اس کے اندر. انہوں نے خواب میں دیکھا، انہوں نے حالت بیداری دیکھا، اور حضور غوث اعظم کی 11ویں شریف کے اندر دیکھا جو ان سے. تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ کے چہرے پر سفید داڑھی اور سر پر نارنجی رنگ کی پگڑی بند گئی، اور میں کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، اور آپ جو ان سے وہ واز فرما رہی ہیں جو ان سے. اور میں نے دیکھا کہ آپ کا جو چہرہ ہے، میں نے خواب میں حضور غوث اعظم کی زیارت کی تھی، میں نے دیکھا کہ آپ کا چہرہ سٹیج کے اوپر جب آپ حضور غوث اعظم کے فضائل اور مناقب بیان فرما رہے ہیں، تو جو میں نے خواب میں حضور غوث اعظم کی زیارت کی تھی، میں نے دیکھا کہ آپ کا چہرہ بالکل ان کے چہرے کے اندر تبدیل ہو گیا ہے جو ان سے. تو اسی طرح پھر وہ صاحب محمد ہارون جو ان سے ہیں، وہ 21 مارچ 2013 کو کہتے ہیں کہ سٹیج کے اوپر حضور غوث اعظم اور چند دیگر بزرگ 11ویں شریف کی محفل کے اندر جو ان سے وہ میں نے دیکھا کہ وہ تشریف فرمائے. تو سیم میں نے وہی جو اب طارق صاحب نے دیکھا تھا، میں نے دیکھا کہ مجھے بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا جو جب میں چہرہ دیکھتا ہوں، تو کیونکہ میں نے خواب میں حضور غوث اعظم کی زیارت کی ہوئی ہے، تو میں نے دیکھا کہ آپ کا چہرہ بالکل حضور غوث اعظم کی طرح ان کے چہرے کی مانند ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بغداد شریف سے آنے کے بعد ایسے سینکڑوں لوگ آستانے کے اوپر آنا شروع ہوئے، سینکڑوں لوگ. ان میں سے کم و بیش 100 سے زیادہ کی تو ہاتھ کی تحریریں اور ان کے دستخط اور ان کے اپنے ہاتھ سے لکھے ہوئے کہ ہم نے خواب دیکھا، جن میں بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، جوان بھی تھے، مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، بزرگ بھی تھے، جو آتے تھے اور بتاتے تھے. اور پھر یہ سلسلہ اس کے بعد ایسا چلا کہ آج تک یہ سلسلہ جاری ہے. ابھی اس مہینے آج جو 4 مارچ 2023 کو میں یہ بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ آج تک یہ سلسلہ جو ان سے چل رہا ہے. ابھی اس ہفتے کے اندر 2-3 لوگوں نے مجھے اسی طرح کیا کہ اپنے معاملات جو ان سے وہ بتائے جو ان سے. ہمارے ایک بہت اچھے دوست بزرگ محمد یاسر ولد غلام عباس، ان کے دفتر میں ایک عورت کام کرتی تھی. جس دفتر میں وہ کام کرتے تھے اسی دفتر میں ایک مصورہ نامی خاتون بھی کام کرتی تھی. حالانکہ وہ عورت مجھ سے بیعت بھی نہیں ہے، بیعت بھی نہ میں نے اس کو کبھی دیکھا ہے، نہ وہ کبھی میرے پاس آئی ہے. تو وہ یاسر ان کے دفتر میں کام کرتے تھے. تو یاسر کو کہنے لگی کہ میں نے خواب میں دیکھا، کیونکہ یاسر نے ان کو ہوتا ہے ہر کوئی بندہ اپنے پیر و مرشد کا تعارف دوسرے سے کرواتا ہے یا اپنے پیر و مرشد کی تصویر دوسرے کو دکھا دیتا ہے اگر ویسے ملاقات نہ ہو. اس نے اپنے دفتر کے اندر اس مصورہ نامی خاتون کو بھی اس کے کہنے پر اس نے کہا یہ میرے پیر و مرشد کی تصویر ہے، اس نے مجھے دکھایا ہوا تھا. تو اس نے ایک دن یاسر کو کہا، حالانکہ وہ مجھ سے بیعت بھی نہیں، نہ میں کبھی اس سے ملا ہوں، نہ کبھی وہ یہاں آئی. تو اس نے یاسر کو کہا، اس نے کہا کہ مجھے خواب کے اندر آپ کے پیر و مرشد کے چہرے میں مجھے حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی زیارت ہوئی. میں خواب دیکھتی ہوں کہ حضور غوث اعظم تشریف لائی ہیں، لیکن یہ تو وہی چہرہ تھا جو آپ نے مجھے دکھایا تھا. تو میں حیران ہوتی ہوں، یہ انہوں نے مجھے بتایا. تو بات بغداد شریف کی اسی کانٹیکس میں چل رہی تھی. تو ہمارے ایک دوست نوید راٹھور ولد شوکت علی راٹھور جون سے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے جو کبھی میرے پہلے کلاس فیلو تھے، بعد میں بیعت ہو گئے جون سے ہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ جب آپ بغداد شریف میں تھے تو میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور غوث اعظم کے مزار شریف کے اندر مواج شریف کی جالیوں کے سامنے آپ کے لیے آپ بغداد شریف گئے ہیں. اور میں اس وقت تھا بھی بغداد شریف میں. جب انہوں نے دیکھا آپ بغداد شریف گئے ہیں تو سفید چادریں بچھائی گئی ہیں اور ان کے اوپر مختلف قسم کے برتنوں میں انواع و اقسام کا
لنگر شریف لگایا گیا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اب ایک سلسلہ چل رہا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو پچھلے چند ایک اس کے ایپیسوڈ کس نے جون سی ہیں وہ سننی پڑیں گی یا سمجھنی پڑیں گی، پھر آپ کو یہ سارا اس کا کانٹیکسٹ سمجھ میں آئے گا کہ یہ کس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے۔ یہ ایک عجیب و غریب دنیا تھی جس کا آغاز 3 جنوری 2011 کے بعد شروع ہوا، جو کہ آج تک 4 مارچ 2023 تک 13 سال گزر گئے، وہ جاری ہے اور وہ مسلسل ایک تسلسل کے ساتھ آج تک وہ چل رہا ہے۔ یہ ایک عجیب و غریب دنیا تھی، ایک عجیب و غریب معرفت تھی، ایک عجیب و غریب حیران کن چیزیں تھیں جو میری اپنی بھی عقل یا سمجھ میں آنے سے باہر تھیں، مگر جو کچھ تھا وہ سچ تھا۔ اور یعنی سچ سے مراد یہ کہ جو سچ تھا اس کو میں نے لکھ دیا، جو واقعہ ہوا اس کو بعین ہی میں اپنی کتاب میں لکھتا چلا گیا۔ جزاک اللہ۔